جی مبارک صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دا کیا حال ہے؟ بات ہے کہ حضرت صاحب نو منن دے نال اللہ تعالیٰ نے علم دے دتا تے پتہ لگ گیا کہ کس طرح خدا تعالیٰ دے انبیاء آندے نے تے کس طرح انہاں دی مخالفت ہوندی ہے تے کیوں انکار کیتا جاندہ ہے۔ یہ علم ہو گیا کیونکہ حضرت مسیح موعود السلام ایک ایسے انسان نے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی وچ علم دیتا ہے۔ این چشمہ رواں کہ بخلق خدا دہم یک قطرہ دے بحر کمال محمد است۔ حضرت حضور فرماندے نے کہ اے جڑا مینوں علم ملیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھریا سمندر دے وچوں مینوں ایک قطرہ ملیا ہے۔ جڑے لوگ میرے کولوں علم عرفان حاصل کر رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دے وچوں مینوں ایک قطرہ ملیا ہے۔ کیونکہ اس گل نوں دیکھدے ہوئے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام جڑا ہے نا وہ بہت ہی بلند نظر آتا ہے، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بھرے ہوئے سمندر وچوں مینوں ایک قطرہ ملیا ہے۔ وہ قطرہ ایسا ہے کہ انہوں نے جو علم عرفان دیاں باتاں اپنے کتاباں لکھیاں نے، اپنے دلائل ایسے لکھے نے کہ بڑے بڑے علماء جڑے نے ان دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگے جڑے لوگ حضرت مسیح موعود السلام دے اتے ایمان لیندے نے پھر انہاں دیاں کتاباں پڑھتے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ اتنا علم دے دیندا ہے کہ مطلب ہے کہ وہ بڑے بڑے مخالفین عالم ہوئی ہوندے نے تے انہوں نے لاجواب کر دیندے نے دلائل دے لحاظ نال۔ اس طرح میں تاں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں سا، لیکن جدوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اتے ایمان لے آیا انہاں دی کتاباں پڑھیاں سانوں پتہ چل گیا کہ ہندوؤں دا کی عقیدہ ہے، عیسائیاں دا کی عقیدہ ہے یا یہودیاں دا کی عقیدہ ہے۔ تے اگر سانوں اس وقت کسی عیسائی نال گل کرنی پے جائے یا یہودی نال کرنی پے جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت دے بارے وچ تے ان دا جواب اسی دے سکنے ہیں۔ کئی واری ایسا واقعے ہوئے نے۔ ایک دفعہ دا ذکر اس طرح ہے کہ میں شیخو پورے جا رہا ساں تے رستے دے وچ ایک ناڑا آندا سیم ناڑا ان دے کنارے میں جا رہا ساں تے کچھ آدمی دیکھے ناڑا جڑا نا سیم ان دے کنارے تے کھڑے ہوئے کو آوے باتاں کر رہی سن۔ میرا دل کیتا کہ انہاں نوں دعوت اللہ کیتی جاوے۔ بہرحال مینوں نہیں سی علم کہ مسلمان نے کہ عیسائی نے کہ کون نے، لیکن میں یہی سمجھدا ساں کہ مسلمان ہون گے۔ میں انہاں نوں دعوت اللہ کرن لگ پیا کہ نماز پڑھنی چاہیے، نیکی دے کام کرنے چاہیے نے، بدی تو بچنا چاہیے ہے، اس طرح دا نیکی دے کاماں دیاں تلقین کرن لگ پیا۔ لیکن وہ عیسائی سن تے انہاں نوں مینوں بھی نہیں سی پتہ کہ وہ عیسائی نے تے انہاں نوں یہ بھی نہیں سی پتہ کہ میں احمدی ہاں۔ انہوں نے اعتراض کر دیتا کہ اے جڑا قرآن کریم ہے اے خدا تعالیٰ دا کلام نہیں، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے۔ سورت جن اور سورت یاسین جڑی ہے نا اے تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقل دے نال بنائی ہے تے دوجا قرآن کریم جڑا ہے نا وہ مطلب پہلیاں کتاباں وچوں تورات انجیل زبور انہاں وچوں لے کے تے قرآن وچ لکھیا ہے تے انہوں قرآن دا نام دے دیتا ہے۔ قرآن کریم جڑا ہے اے خدا دا کلام نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ میں نوں کہا بھی بات ہے کہ مینوں پتہ چل گیا کہ تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منن والے نہیں، کیونکہ اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مننے ہاں کہ وہ خدا تعالیٰ دے سچے رسول نے اور قرآن کریم نوں خدا تعالیٰ دی کتاب مننے ہاں۔ اس واسطے ساڈا یہ حق ہے کہ اسی حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی صداقت بھی بیان کریے اور قرآن کریم دی صداقت بھی بیان کریے، کیونکہ اسی قرآن کریم نو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو سچا مننے ہاں۔ تساں نے اعتراض کیتا ہے کہ قرآن کریم دی سورت جن تے سورت یاسین جڑی ہے نا، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنائی ہے، تے دوسرا قرآن کریم جڑا ہے نا انہوں نے پہلیاں کتاباں چ لے کے نا تے انہوں نے قرآن کریم درج کر دیتی ہیں۔ میں نے انہوں نے کہا کہ نہ تاں میں تھوڑے کو کوئی سورت جن دے وچ پوچھاں دا کوئی بات ایسی تے نہ سورت یاسین دے بارے پوچھاں گا، کیونکہ تھوڑا یہ عقیدہ ہے کہ اے صورتاں دوویں جڑیاں نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقل نال بنائیاں نے، تے دوسریاں جڑیاں نا قرآن کریم او پہلیاں کتاباں وچوں لے کے تے قرآن کریم دے وچ لکھ لیا ہے۔ تے میں تھوڑے کو انہاں وچوں تو نہیں پوچھاں، لیکن مینوں ایک گل دس دیو کہ سورت بقرہ دی جڑی پہلی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے مینوں دسو کہ اے نہ تاں سورت جن ہے نہ سورت یاسین ہے کہ جن دے متعلق تسی کہندے ہو کہ او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقل نال بنائی ہے، اے سورت بقرہ ہے۔ مینوں اے دسو کہ اے حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے اے آیت جڑی ہے اے تورات وچوں کڈھ کے اتھے لگائی ہے یا زبور وچوں لگائی ہے یا انجیل وچوں لگائی ہے؟ وہ کہن لگے بھی اے قرآن کریم دی تے زبان عربی ہے تے او دوسریاں کتاباں جڑیاں نا او عربی وچ نہیں، او ہورناں دی ہور زبان ہے تے انہاں وچ اس طرح دی آیت کیویں ہو سکتی ہے؟ میں کہ ٹھیک ہے کہ قرآن کریم دی زبان جڑی عربی ہے تے تسی مینوں اے تے دس دیو نا بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کیڑی کتاب وچوں اے مفہوم کڈھ کے اتھے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ کامل کتاب ہے، ان دے وچ کسے قسم دا کوئی شک نہیں۔ یہ کیڑی کتاب انجیل وچوں کڈی ہے، تورات وچوں کڈی ہے، زبور وچوں کڈی ہے، کیڑی کتاب وچوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آیت دا مفہوم کڈھ کے تے قرآن کریم دی سورت بقرہ وچ لگایا ہے؟ خیر وہ چپ ہو گیا۔ پھر کیونکہ مینوں پتہ ہی سی کہ انہاں دا جڑا عقیدہ ہے نا وہ خدا تعالیٰ دے علاوہ دو معبود انہاں بنائے نے، تے حضرت عیسیٰ نوں خدا تعالیٰ دا معبود وہ خدا تعالیٰ مندے نے، مسیح مریم نوں بھی انہاں نوں معبود مندے نے، تے تثلیث دا انہاں دا عقیدہ ہے۔ میں نے کہا اچھا اے دسو کہ سورت اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی کیڑی کتاب وچوں کڈھ کے اتھے لگائی ہے؟ تورات وچوں، زبور وچوں کڈی ہے، انجیل وچوں کڈی ہے، کیڑی کتاب وچوں اے لگائی ہے؟ خیر ان دا جواب بھی وہ کچھ بھی نہ دے سکیا تے چپ ہو گیا۔ میں کہ دیکھو جدو قرآن کریم نازل ہو رہا ہی سی نا تے اس زمانے دے لوگ بھی اس طرح دے اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا علم والا جڑا قرآن ہے یہ محمد صلی اللہ کس طرح بنا سکتے ہیں؟ یہ تو خود انہوں نے کوئی بندے رکھے ہوئے ہیں کہ جڑے انہوں نے قرآن کریم لکھ کے نہ دے رہے ہیں تے انہوں دی مدد کر رہے ہیں، تے اے قرآن کریم جڑا ہے محمد صلی اللہ خود نہیں بنا دے، اے بس لوگ انہوں بنا کے نہ دے ہیں۔ تے خدا تعالیٰ نے چیلنج کے طور تے فرمایا اور قرآن کریم دی صداقت واسطے ایک چیلنج دیتا اس زمانے کے لوگوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو انہوں کہہ دے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کہ اے محمد صلی اللہ انہاں لوگوں کو یہ کہہ دے کہ اگر تسی اس بارے شک کرتے ہو کہ جڑا کلام میرے اتنے نازل ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ دا کلام نہیں، تو پھر اس طرح کرو کہ قرآن کریم دی صورت جیسی ایک صورت بنا کے لیاؤ، اور اگر تھانوں کوئی شک ہے تو اس طرح کرو کہ اپنے کوئی اور مددگار بھی بلا لیو کہ جڑے تھانوں مطلب مدد کرن، تھوڑے پادری شادری بنن تے او مطلب قرآن کریم دی ایک صورت جیسی لے آن، اگر تسی اپنے اس
الزام دے سچے ہو کہ خدا تعالیٰ دا کلام نے، تے اس وقت ہی کوئی قرآن دی کریم دی ایک صورت بھی بنا کے اج تک نہیں لیا سکیا۔ تے میں بھی تھانوں یہ چیلنج دینا کہ تسی کہندے ہو کہ خدا تعالیٰ دا کلام نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر تسی بھی بنا سکو۔ تو میں بھی تھانوں یہی آکھنا کہ اگر تسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے الزام لگاندے ہو تو قرآن کریم دی صورت بنا کے ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ مینوں کہندے نے کہ 14ویں صدی تو بعد نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں صدی تک باتاں کہیاں نے، تے اس تو بعد حضرت عیسیٰ آ جانا ہے، تے اس تے تساں ایمان لے آنا ہے، تے تساں عیسائی ہو جانا ہے۔ میں آگے جی گل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 14ویں صدی تک اس طرح باتاں بتائیاں اور بتایا کہ اس میرا امام مہدی آئے گا تے اگے کچھ وہ بتائے گا بھئی اگے کی ہون والا ہے۔ وہ کہنے لگے وہ کی بتایا انہوں نے؟ میں آخیا بھئی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آج کے دن سے لے کر آج کے دن سے جو لوگ اب موجود ہیں ان میں سے مریم کو بیٹے کو آسمان سے اترتے کوئی نہیں دیکھے گا، پھر ان کی اولاد ہوگی وہ بھی مرے گی، ان میں سے بھی مریم کو بیٹے کو آسمان سے اترتے کوئی نہیں دیکھے گا، پھر اولاد کی اولاد ہوگی وہ بھی مرے گی، ان میں سے بھی مریم کو بیٹے کو آسمان سے اترتے کوئی نہیں دیکھے گا، پھر اولاد ہوگی اور لوگ سخت بدظن ہو جائیں گے کہ زمانہ صلیب کا بھی گزر گیا لیکن مسیح بیٹا مریم کا اب تک آسمان سے نہ اترا۔ آج کے دن سے لے کر یعنی اس وقت 1903 میں حضرت صاحب نے یہ بات لکھی تھی کہ آج کے دن سے لے کر یہ ابھی 300 سال نہیں گزریں گے، کیا عیسائی، کیا یہودی، کیا مسلمان اس طرف آئیں گے۔ میں تو ایک تخم ریزی کرنے کے لیے آیا تھا، خدا نے چاہا کہ یہ بیج اس کے ہاتھ سے بویا جائے، یہ بیج بڑھے گا پھولے گا، کوئی طاقت نہیں روک سکے۔ تو انہوں نے پتہ لگ گیا کہ یہ تو احمدی ہے، تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا وہ کون ہے؟ میں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی۔ انہوں نے آخیا پھر سانو تسی احمدی کر لو، ساڈی کوئی مدد کرو۔ میں آخیا بھائی احمدی ہون مدد کر کے احمدی اسی کسی نے نہیں بنا دے۔